ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ پہلے دن جب پہلی دن نماز تراویح تھی نا، پہلے دن نماز تراویح تھی تو مجھے پتا ہے کہ یہ مسجد کا حال شاید یہ فل ہوگا، اسی طریقے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہر مسجد میں ایسے ہی تھا۔ لیکن جب دوسرا دن ہوا تو 2 صفیں کم ہو گئی، جب تیسرا دن ہوا تو پیچھے 1 یا 1.5 صف رہ گئی۔ اب جناب والا تیسرے دن کے بعد آج 20واں روزہ ہے، رات کی تراویح کی میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارا اتنا ایمان ہی اتنا کامل ہو چکا ہے، رات کی تراویح میں میرے خیال میں 1 صف بھی نہیں ہوگی نماز تراویح ادا کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ رمضان شریف ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلے بلے ہماری بخشش ہو جائے گی، بلے بلے ہم تو بھائی بخشے جائیں گے۔ اور بیڑا غرق ہو گیا ہمارا 2 نمبر پیروں کے پیچھے لگ کے اور ترنم والے شعروں والے مولوی سن کے۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر اعلان اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہمارا انہوں نے کچھ بھی ہمارے پلے نہیں چھوڑا، جو بھی آیا اس نے یہی کہا کہ تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بخشے ہوئے ہو۔ جو بھی آیا اس نے یہی کہا تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میلاد کروا لو، تم تو بخشے ہوئے ہو۔ اس نے یہی کہا تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم 11ویں کا ختم دلا لو، تم تو بخشے ہوئے ہو۔ جو بھی آیا اس نے یہی بات کہی، اور ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے اندر دلوں میں یہ بات بس گئی کہ چھوڑو بھائی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، 11ویں والا پیر ہمارا مددگار ہے، چھوڑو بھائی تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، جیسے ظہر کی پہلی 4 سنتیں ضروری ہیں، اسی طرح رات کو نماز تراویح بھی موقدہ عبادت ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے بغیر شرعی عذر کے تو گنہگار ہوں گے۔ ہم رمضان المبارک میں جو ضروری عبادت ہے وہ نہیں کر رہے تو نفل ہم کیسے ادا کریں گے؟ عورتیں دیکھ لیں ہماری جناب بازاروں میں گھوم رہی ہیں، مرد بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، پریشان ہوتا ہوں، میرے دل میں یہ بات آتی ہے یار کہ ہر دوسرے تیسرے جمعے پر میں یہ بات کیوں کرتا ہوں، لیکن خدا کی عزت کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کے منبر پر بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرا دل دکھتا ہے یار اپنی حالت کو دیکھ کر۔ کدھر جا رہے ہیں ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہم کدھر کے مسلمان ہیں؟ مسجدیں ہماری آباد نہیں ہیں، جتنے بندے ہماری آج اس مسجد میں جمعہ شریف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ فاروق آباد اڈے پر جس ہوٹل کے باہر کنات لگی ہوئی ہے، اس سے زیادہ بندے میں آپ کو وہاں پر دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں دعا فرمائیں جی، حالات بہتر نہیں ہو رہے، دعا فرمائیں جی، ہمارے پاس رزق بھی بڑا آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا جاتا کہاں ہے، دعا فرمائیں جی، ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری نافرمان ہو گئی ہے۔ جب ہم نے ہی 11 مہینے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا، تو اس مہینے میں تو اللہ رسول نے گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ شیطان تو باندھ دیا، اس کے چیلے بھی باندھ دیے، اب بتاؤ اب کون نہیں تمہیں مسجد میں آنے دیتا؟ اب کون نہیں تمہیں اللہ رسول کے ذکر میں دل لگانے دیتا؟ یہی ہے کہ وہ تو بند گیا، لیکن ہمارے اندر کا شیطان جو ہے اس کو کون مارے گا؟ اس کو کون ختم کرے گا؟ مردوں سے محبت کرنے کی بجائے، محفلیں مردوں کی کروانے کی بجائے، ہم نے بڑے بڑے انتظامات، کیا کروں یار، کون سا رونا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، کیا کروں؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چلے جائیں نا، اتنے مرد وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتے جتنی زیادہ عورتیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے ہی منع فرما دیا تھا۔ جب آپ نے مسجد میں آنے سے عورتوں کو منع فرما دیا تھا تو وہ کون سی عورت ہے بھائی جو داتا صاحب کے دربار پر جا رہی ہے؟ وہ کون سا دین ہے؟ کیا کریں، حکومت اور دور ہی عورتوں کا آ گیا بابا۔ لیکن اگر سچ بات کروں نا منبر رسول پر بیٹھ کر، تو پھر ہمیں وہ لالچی مولوی بھی نہیں جینے دیتے، اور وہ لالچی پیر بھی نہیں جینے دیتے، اور وہ لالچی لوگ بھی نہیں جینے دیتے جنہیں پتہ نہیں کون سا لالچ ہے۔ میں منبر رسول پر بات کر رہا ہوں یہ، اور اعلان کر رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے ثابت کروا کے دکھائے
کہ عورت جو ہے وہ کسی دربار پر جا سکتی ہے، عورت جو ہے وہ مسجد میں آ کر اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے.